ہاں جی، محمد ارشد صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام کی ارواح کسی انسان پر آ سکتی ہیں اور کسی کو فیض دے سکتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے دین میں اس چیز کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ارواح سے متعلق تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس چیز سے متعلق، اس امر الہی سے متعلق ہمیں علم تفصیلی علم بھی نہیں دیا گیا، بہت ایک قلیل علم دیا گیا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ باقی ہے کہ کوئی روح ہے وہ واپس آتی ہے، کسی دوسرے انسان پر آ جاتی ہے، کسی نیک اللہ کے ولی کی روح آ جائے اور وہ آگے فیض دے، وہ آگے لوگوں کی پریشانیاں حل کر دے، یہ سب اپنی طرف سے بنی باتیں، ہمارے دین میں اس پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس چیز کا کوئی بیان ہے۔ لہذا یہ اپنی طرف سے بنی باتیں ہیں ارشد صاحب، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو کسی پر آ گئے یا کسی پر حاوی ہو گئے اور اس کی بولی بولنے لگ گئے، اور لوگ یہ سمجھیں یا اس نے بولنا شروع کر دیا میں فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح ہوں، تو چونکہ شیاطین کے اندر جو ہے جھوٹ بولنا بڑا عام ہوتا ہے، تو اسی اپنے جھوٹ کی بنیاد پر ایک مجمع بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی بزرگ کی حاضری ہو گئی ہے۔ ہمارے دین میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ عدنان صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عقیدہ صرف قرآن سے لیا جائے گا یا احادیث سے بھی عقیدہ لیا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں ضعیف احادیث سے استفادہ کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا کہ کون سا مسئلہ عقیدے کا ہے کون سا نہیں۔ یہ جو ٹرم ہے عقیدے کی، یہ حادث ہے، بعد میں جا کر کے علماء کرام نے یہ اصطلاح رکھی تھی کہ جو بھی ہمارے شرعی مسائل ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو عقیدہ کا، ایک کو عملیات کا، عبادات کا، معاملات کا، اور یعنی ہر وہ نظریہ جو اللہ سے متعلق ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق ہے، جنت دوزخ سے متعلق ہے، جو فقط بلیوز ہیں اس کو عقیدہ کہہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کا تعلق عمل سے ہے ان سب کو عقیدے سے ہٹ کر معاملات کہہ دیے گئے۔ یہ اصطلاح حدیث ہے، ورنہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ سے ہمیں ملتی ہے، اور وہ سب چیزیں ہمیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہے، چاہے اس کا تعلق ایک عقیدے سے ہے۔ دوسری بات، عقیدہ صرف قرآن سے لیا جائے گا، بالکل قرآن سے لیا جائے گا۔ احادیث میں بھی ہر اس حدیث سے ہر طرح کا مسئلہ اخذ کرنا، استدلال کرنے کی بالکل اجازت ہوتی ہے کہ جس حدیث کی سند یا جس روایت کا متن، یہ دونوں چیزیں کسی بھی طرح سے عیب سے پاک ہوں، وہ حدیث قابل حجت ہو جاتی ہے، قابل استدلال ہو جاتی ہے، اس سے ہر طرح کا استدلال کیا جاتا ہے، عقائد کا استدلال بھی کیا جاتا ہے، معاملات کا استدلال بھی کیا جائے گا، عبادات کے استدلالات بھی، سب کچھ کیا جائے گا۔ حدیث کے صحیح ہونا شرط ہے، اور حدیث کا صحیح ہونا اپنی دو جہتیں رکھتا ہے جو میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک اس کو سند کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، ایک اس روایت کو متن کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا اس کو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ثبوت قطعی ہے، اس میں ہم کو سند ونت نہیں دیکھتے، قرآن اللہ کا کلام ہے خلاص۔ لیکن بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر لوگوں نے باتیں جب کی، تو ظاہر ہے وہ باتیں کئی لوگوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں، بیان کرنے میں فرق آ سکتا ہے، حافظے میں فرق آ سکتا ہے، فہم میں فرق آ سکتا ہے، کہ میں نے ایک واقعے کو سنا اور میں کچھ اس سے جو سمجھا ہوں، سمجھ کو میں نے آگے تعبیر کر دیا، تو ان سب چیزوں کی بنیاد پر پھر یہ فن مرتب ہوا، فن حدیث کا، اس کو دیکھا گیا، سندیں دیکھی گئیں کہ لوگ بات کرنے والے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، پھر اس کے متن کو غور سے دیکھا جاتا ہے، اور متن کے ٹھیک ہونے کی بہت اصول ہیں جس کو آئے بگائے اگر آپ ہمارے لیکچر سنتے ہیں میں سمجھا چکا ہوں۔ قرآن پاک سے کسی طرح متعارض نہیں ہونی چاہیے، اگر اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہے وہ کریں گے تاکہ قرآن پاک سے کسی بھی قسم کا تعارض پیدا نہ ہو، سنت متواترہ سے تعارض پیدا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ جو تعامل ہے قرون اول کا خاص طور پر، اس سے کسی قسم کا تصادم پیدا نہ ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ دیگر جو شرائط ہیں، ان سب سے جب حدیث اپنی سند اور متن کے اندر نکل جاتی ہے، ہر عیب سے پاک ہو گئی، اب اس سے ہر طرح کا استدلال کیا جائے گا، عقیدے کا استدلال ہو، اللہ کی ذات کے حوالے سے استدلال ہو، قرآن کی تشریح کے حوالے سے استدلال ہو، فقہی استدلال ہو، حلال کے ہوں، حرام کے ہوں، ہر طرح کے۔ اس لیے کہ جب کسی روایت پہ کوئی عیب ہی نہیں بچا تو اسے استدلال تو کیا جائے گا، ایک شیورٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح ثابت ہوئی ہے، اس کی نہ سند میں کوئی عیب ہے نہ متن میں کوئی عیب ہے، ہمیں ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں وجہ، ہم اسے ریجیکٹ کیوں کریں؟ بروز قیامت اگر ہم سے سوال ہو کہ اس کو رد کیوں کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، بھائی رد کرنے کے لیے وجہ ہی نہیں، ہر طرح سے وہ چیز ٹھیک تھی، نہ قرآن کے خلاف، نہ سنت کے خلاف، نہ تعامل کے خلاف، نہ اس روایت کا آپس میں کوئی تعارض پیدا ہو رہا ہے، کوئی کلیش آ رہا ہے۔ جب ہر وہ بات سے پاک ہے پھر اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اب رد کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی روایت آئی ہے، جتنے بھی محققین علماء کرام ہیں ان میں اختلاف ہو گیا، بعضوں کو لگ رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یا کسی سنت متواترہ کے خلاف ہے، تعامل کے خلاف ہے یا دیگر معاملات، لیکن دیگر علماء کرام نے اس جہت میں دیکھا، انہیں نہیں لگ رہا، یہ اختلاف یہ ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے بہت سی حدیثوں میں، اس کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ٹھیک لگ رہی ہے وہ استدلال کرتا ہے، جس کو ٹھیک نہیں لگ رہی وہ نہیں استدلال کرتا۔ لیکن بہرحال جب حدیث بالکل ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر طرح کا استدلال اس سے کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ عدنان بھائی۔ اچھا، فیصل خان ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ امت کے علماء نے 4 اماموں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے،
باقی محققین اور مجتہدین کو نظر انداز کیا ہے، لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے، یہ ظلم ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں فیصل خان صاحب، پہلی بات ہے کہ امت کے علماء نے 4 اماموں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، باقی مجتہدین کو چھوڑ دیا، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پاکستان اور انڈیا کا ماحول ہے۔ ہم اگر اس خطے کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان اور انڈیا بر صغیر کے ماحول کے اندر خاص طور پر ان 4 محققین علماء کرام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، باقی دیگر محققین کے ان کے استدلالات، ان کے نقطہ نظر نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ لوگوں کو معلوم بھی، نام بھی بھول گئے ہوئے، تو یہ بات ٹھیک ہوتی۔ لیکن اگر بر صغیر کے ماحول سے آپ باہر نکل جائیں تو کوئی بھی ایسا عرب دنیا کے اندر ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی بھی مجتہدین کو اگنور کیا ہو۔ جس بھی مجتہد کا اجتہاد ملتا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دلیل میں مضبوط ہو اس پہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی اصول ہے، ہر وہ بات جو اقوی من حیث الدلیل ہوگی، جو دلیل میں جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ باقی یہاں بر صغیر کا تھوڑا سا ماحول الگ ہے۔ باہر عرب ممالک کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر جو دروس اسلامیہ ہوتا ہے، جو عالم کورس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر صرف یہ 4 فقہ نہیں پڑھائی جاتی، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سفیان ثوری کو بھی پڑھاتے ہیں، امام اوزاعی کو بھی پڑھاتے ہیں، ابراہیم نخعی کے اجتہادات کو بھی پڑھاتے ہیں، ابن حزم کو بھی پڑھاتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ کے استدلالات اجتہادات کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ہر اس عالم دین کو جو محقق گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، ان سب کو باقاعدہ سے پڑھایا جاتا ہے، پھر موازنہ کرتے ہیں کہ کس کی دلیل میں زیادہ وزن ہے، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ بر صغیر کا کچھ ماحول ہے، اس کو پورا امت کے علماء سے تعبیر کرنا زیادتی ہو جائے گی۔ اور باقی یہ کہ یہ ضرور ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو 4 بڑے ائمہ ہیں ہمارے، ان کے علاوہ دیگر جو مجتہدین گزرے ہیں ان کے اجتہادات ٹکڑوں میں ضرور ملتے ہیں، لیکن ان کی جتنی بھی جو محنت تھی وہ کتابوں کی شکل کے اندر آگے نہیں آئی، ہم تک مدون ہو کے نہیں ملی۔ اس لیے مکمل بحثیں، فقہ کی مکمل بحثیں، قرآن کی مکمل تفسیرات یا حدیث کی مکمل بحثیں وہ دیگر مجتہدین سے نہیں ملی ہیں، ہاں جزیات میں ملی ہیں۔ بعض مسائل کے اجتہادات نقل ہو گئے سفیان ثوری کے، بعض نقل ہو گئے امام اوزاعی کے، ہر مسئلے پر جس طرح باقاعدہ سے ترتیب دے دیا گیا، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ شاید یہ وجہ بھی ہو کہ بر صغیر کے اندر چونکہ وہ مرتب ہی نہیں ہے تو ان کو پھر بالکل سائڈ پہ کر دیا، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ ہر عالم کے استدلال کو دیکھنا چاہیے، محقق کے قول کو پڑھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے، اس لیے کہ کس محقق کی بات کتنی مضبوط نکلے قرآن سنت کے مطابق ہمیں نہیں پتا۔ کبھی کبھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ 4 ائمہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب ایک مسئلے کے اوپر جمع ہوتے ہیں، لیکن کسی اور مجتہد کی جو دلیل ہے وہ وزن میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی پر فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ اور ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوا، بلکہ کئی دور ایسے گزرے ہیں کہ صدیوں تک مجتہدین کسی روایت کو ٹھیک سمجھتے آئے ہیں، دیگر علماء بھی ٹھیک سمجھتے آئے ہیں، لیکن صدیوں بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد ایک شخص اٹھا کے جس کا ذہن اللہ نے اس طرف متوجہ کر دیا اور اس نے وہ عیب ڈھونڈ لیا، اسی پر فتویٰ پھر دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی قابل ہیں، جن نے استدلالات کی ہیں، تحقیقات کی ہیں، ان قابل، ان اہل علم کے جتنی بھی تحقیقات ہیں ان کو ویلیو دینی چاہیے، پڑھنا چاہیے، جس کی بات زیادہ وزنی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، فیصل خان صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران اگر کوئی آ جائے، جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص آ جائے تو 2 رکعت پڑھ کے وہ بیٹھے گا، اس بارے میں آپ وضاحت کر دی۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، یہ ایک روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، اور غالباً امام بخاری لے کر آئے کہ ایک شخص تھے، سلیغ مجھے یاد آ رہا ہے ان کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ صحابی آئے ہیں، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں، کہ وہ بیٹھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پہلے 2 رکعت پڑھو، مختصر کر کے نماز، پھر بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ بھی منقول ہوا کہ جو بھی آئے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جایا کرے۔ یہ ایک روایت آئی ہے، جن علماء کو یہ روایت بالکل ٹھیک لگتی ہے اور اس روایت میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا، کوئی کلیش نظر نہیں آتا، یا وہ اس کو منسوخ نہیں سمجھ رہے، ان علماء کا آج تک ہی موقف ہے کہ کوئی بھی شخص اگر لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی اور نماز جمعہ کے لیے جب وہ مسجد کے اندر جائے گا تو 2 رکعت پہلے تحیت المسجد کے پڑھے، پھر وہ بیٹھ جائے۔ اور یہ مسئلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور بہت سے فقہ حنبلی کے علماء ہیں جو اس پر فتویٰ دیتے ہیں، اور کچھ شافعی علماء بھی ہیں جو اس پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ کمزور ہے، اور اس پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو حنیفہ کا جو استدلال ہے، جو تحقیق ہے، وہ زیادہ وزن میں مضبوط لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں نہیں تھا، اور ہماری روایات صحیح روایات ہی اشارہ دے رہی ہیں، بل بالکل واضح طور پر کہ شروع میں بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا حکم فرما دیا کرتے تھے کہ جو آئے نماز پڑھے پھر وہ بیٹھے، لیکن اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا حکم دینا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے بھی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا حکم کسی کو بھی نہیں دیا، خطبہ ہو رہا ہے تو بیٹھ کے صرف خطبہ سنیں گے۔ اس کے دلائل کے منسوخ ہونے کی دلیل کیسے میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک حدیث تو میں نے ابھی آپ کو سنا دی کہ ایک صحابی آئے،
وہ صحابی جب بیٹھ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھو پھر آپ بیٹھیے. لیکن ایک روایت ابو داؤد اور نسائی کی روایت بالکل صحیح ہے یہ بھی, اس کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, ایک شخص آ گیا اور شخص آ کر کے وہ صفوں کو ٹاپ کے آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, فرمایا بیٹھ جاؤ. اور ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کی یہی واقعہ صحیح ابن خزیمہ جب ذکر کرتے ہیں, امام مسلم کے استاد ہیں وہ بھی صحیح سند کے ساتھ, تو وہ اس واقعے میں مزید تفصیل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کو دیکھا آتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کہ نبی علیہ السلام نے سے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ 2 رکعت پہلے پڑھو پھر بیٹھو. اب یہ 2 حدیثیں 2 صحیح سند کی حدیثیں آپس میں آ گئی. یعنی ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک صحابی مسجد کے اندر آئے اور آ کر کے اس صحابی نے بیٹھ گئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. ایک صحیح سند کی روایت آ گئی نہیں, ایک اور صحابی مسجد کے اندر آئے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ, اسے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تھا. اب یہ 2 صحیح حدیثیں وہاں متعارض ہو گئی نا. اب ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی دلیل پیش کرنی ہے کہ ہمیں پتہ چلے, اشارہ ملے کہ یہ حکم پہلے کا ہے یا یہ حکم بعد کا ہے. اگر ایسا کوئی اشارہ مل گیا تو واضح سی بات ہے, ہم یہی سمجھیں گے یہ حکم پہلے کا بعد کا, اور وہ اشارہ بخاری کی حدیث سے مل جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی ایسا کئی دفعہ ہوا کہ صحابہ خطبہ دے رہے ہیں اور کئی لوگ مسجد کے اندر آتے, صحابوں نے حکم تو نہیں دیتے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں کہ عمر فاروق اپنے دور میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, ایک صحابی ہے, وہ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی تھے شاید, لیکن کوئی دیگر صحابی کا نام بھی لیتے ہیں. بہرحال وہ مسجد کے اندر آئے, انہوں نے غسل نہیں کیا تھا, وضو کر کے صرف آ گئے. تو عمر فاروق نے خطبے کے دوران ہی ان سے کلام کیا اور بولا کہ آپ غسل کر کے نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا میں تاخیر ہو گئی تھی, جلدی کے اندر میں وضو کر کے آ گیا. تو عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ آپ غسل کر کے آیا کریں, جمعے کے لیے خاص تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غسل کر کے ہیں. بس اتنی بات ہوئی. عمر فاروق نے کوئی نہیں فرمایا آپ لیٹ آئے ہو لیکن 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے بھی جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اگر وہ خطبے کے دوران بھی کسی شخص کو آتا دیکھتے اسے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے. لہذا یہ 3 صحیح حدیثیں جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس سے ایک واضح نتیجہ مل رہا ہے کہ سلیغ والا جو واقعہ تھا وہ بالکل ممکن ہے پہلے کا واقعہ ہو. اس کے بعد کی جو صحیح روایتیں ہیں وہ اشارہ دے رہی ہیں کہ بعد میں ایسا حکم نہیں تھا. امام مالک کا بھی یہی استدلال ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی استدلال ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہو سکتا ہے, بعد کا یہ واقعہ نہیں, صحابہ نے بھی اسے ترک کر دیا. میرے نزدیک بھی دلیل میں مضبوط یہی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی حدیث کی صحت کا مقر ہے, کوئی عالم دین ہے, اس کے نزدیک یہ حدیث منسوخ نہ ہو سلیغ والی, اور وہ اسی پر عمل کر رہا ہے اور اس کے چاہنے والے, اس سے فتویٰ لینے والے, پوچھنے والے وہ بھی اس قول پر عمل کر رہے ہوں, ان کو برا بلا نہیں کہیے گا کہ آپ بولے مسجد کے اندر آگے وہ نماز پڑھنے لگ گئے تحیۃ المسجد کی خطبے کے دوران, وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں. اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو جہاں پر بھی اجتہاد کا تعلق بن رہا ہو وہاں پر نرمی رکھی جاتی ہے. پیر افام صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شق القمر پر تحقیق کب آئے گی؟ آئے گی انشاءاللہ ان قریب آئے گی. ابھی بیچ میں عید الاضحیٰ آ گئی تو ہمیں کچھ ریکارڈ کروانے پڑ گئے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ٹاپکس. تو ابھی انشاءاللہ عید کے بعد ہم روٹین میں جب آتے ہیں تو شق القمر کے اوپر بھی مکمل تحقیق میں آپ کو بیان کروں گا. علماء کے 3 موقفات اس میں جو تھے انشاءاللہ اسے تفصیل سے ذکر کریں گے. دانیال حمزہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا شہید کیا گیا یا نہیں؟ دیکھیے گا, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ماضی میں قوموں نے شہید کر دیا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ذکر کیا. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تو تم انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینا بعض قوموں میں رہا ہے اور اس چیز کو اللہ نے ذکر کیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا مجمل ذکر ہی قرآن میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی کوئی تفصیل منقول نہیں ہوئی ہے کہ وہ کون کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کو شہید کیا گیا. باقی جو روایات آتی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, بعض روایتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا, جسم مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق منسوب اور کچھ روایتیں آ جاتی ہیں کہ وہ ایک زانیہ عورت تھی جس نے الزام لگا کر کے آپ کو شہید کروایا. یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایتیں ہیں, ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے دین میں اس مسئلے کی کوئی وضاحت موجود نہیں, نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جس بات کو اللہ مجمل رکھیں ہمیں اس کی تفصیل میں پڑھنے کی اجازت نہیں, بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں اس تفصیل کے اندر ڈھونڈنے کی کھوج کرتے ہیں ہم شاید گناہ گار ہو جائیں. جب اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی دنیا میں کہاں سے جا کے اس کی تفصیل آپ لیں گے؟ تو جس بات کو اللہ مجمل رکھ دیں, اس کے رسول علیہ السلام بھی اس کا اجمال دور نہ کریں, اس کی تفصیل میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے. لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت نام لے کر بالکل ثابت نہیں. اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا صفائی نصف ایمان ہے؟ ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ یعنی ہمارے اسکولوں میں بچپن سے یہ روایت پڑھائی جاتی ہے, اور اگر تو یہ ٹھیک روایت ہے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ تیمم کا کیا حکم ہے. دیکھیے گا الطہور شطر الایمان, یہ مسلم کی روایت ہے, روایت بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے اندر ہم تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے.
اور یہ جو روایت ہے یہ اپنے اندر ایک اتنا مفہوم رکھتی ہے کہ پورا جو ہمارا دین ہے نا اس کو سمیٹ دیا اس نے. دیکھیے گا طہور کا لفظ ہے، نارملی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا صفائی کہہ دیتے ہیں. اب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جب ہم صفائی کہتے ہیں تو صفائی ہمارے ایک میننگ دے رہا ہوتا ہے، جیسے ٹیبل صاف کر دیا میں نے، کسی چیز کو صاف کر دیا. عربی کے اندر طہور جو ہے وہ ہر چیز کی طہارت کے لیے آتا ہے، دل کی طہارت کے لیے بھی آتا ہے، جسم کی طہارت کے لیے بھی آتا ہے، روح کی طہارت کے لیے بھی آتا ہے، ہر چیز کے لیے آتا ہے. یعنی ہمارے دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو گندگیوں سے ختم کرنا، نکالیں گندگیاں باہر، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے نور کو بھر دے. یہ دو سٹیپس ہیں، ظلمات نکالے، نور بھرے. تو یہ جو گندگیاں نکالنے والا کام ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر فرمایا کہ طہور یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد نور بھرنے والا، نور کی راہ پر چلنے والا یہ دوسرا حصہ ہے. تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ہمارا دین، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں 50 جگہوں پر ارشاد فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ظلمتیں نکال دے تمہارے اور اس سے نور میں تمہیں لے کے چلا جائے. تو اپنے دلوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، ہر جگہ سے، اپنے لباس سے گندگیوں کو دور کر دیں اور پھر نور بھرنا شروع کر دیں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. ٹھیک ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کلمے کے اندر تو آدھا کام کرتے ہیں. الطہور شطر الایمان کے اندر مطلب آدھا کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم نفی کر کے، سارے شرک کی نفی کر کے اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کر رہے ہیں. پھر الا اللہ کہہ کے ہم اللہ کا اقرار کر کے اس کی وحدانیت کا اپنے دل کو نور توحید سے بھر رہے ہیں. تو یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ جو الطہور ہے وہ شطر الایمان ہے. تو آپ دین کو جب کسی اس جہت کے اندر دیکھیں گے تو وہ دو حصوں پر ہی منقسم آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک یہ ہے کہ وہ گندگیوں سے پاک کرنا، نور اپنے اندر بھرنا، ظلمات سے نکلنا، نور میں جانا. اس چیز کو اس حدیث میں تعبیر دی گئی. ہمارے یہاں اس کا نارملی ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں کیا جاتا. صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی سے ہم کہیں اردو والی صفائی میں چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید تھوڑے اشکالات آ رہے ہیں. باقی تیمم ہے، یاد رکھیے گا تیمم اللہ کا حکم ہے. جب ہم گندگی صاف کر کے اللہ کے حکم کی اتباع کریں گے تو اپنے دل کو نور سے بھریں گے. اب اللہ نے جب ہمیں حکم دیا پانی نہ پاؤ تو تیمم سے تعبد کرنا ہے، تو یہ تیمم ایک تعبدی حکم ہے، تعبد کر رہے ہیں ہم، تو یہ نور سے ہی بھر رہے ہیں. جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، اس کی عبادت، اس کے قرب کی نیت سے اپنے دلوں کو نور سے ہی بھریں گے. تو یہ چیز ساری ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانے والی باتیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.